السلام علیکم. آج آپ کے ساتھ نیو جرسی سے حاضر. ویری ہیپی میری کرسمس ٹو مائی کرسچن فرینڈس. اٹس اے گریٹ ڈے انڈیڈ. آج ہمارے پاکستان میں بھی بڑے دن پہ بڑی بارش ہوتی تھی. باہر بارش ہو رہی ہے جس وجہ سے میں ویلاگ اندر ہی کر رہا ہوں. آج میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ میں اپنے ویلاگ کا ٹائٹل دینے میں ہمیشہ بڑا کنفیوز سا رہتا ہوں، کیونکہ میں کافی سارے ٹاپک اس میں ڈسکس کر جاتا ہوں. تو براہ کرم جس کو میرا ویلاگ بالکل شوق ہوتا ہے سننے کا وہ سنے. نہ میں سبسکرائب کرنے کے لیے کہتا ہوں، نہ میں کوئی اس کو بیچ رہا ہوں. اس چیز کو میں کافی ساری چیزوں کو کنسائزلی ان 10 منٹ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے آج میں ایک ہمارے سینئر تھے شاید راجہ، ان کا کولڈ وار کے بعد کے دور پر کوئی 80 سال کے بعد بہت اچھا تبصرہ ایک ہینڈ بک انہوں نے ایشو کی ہے، اس پہ کروں گا. اور بعد میں اسٹیل مل اور پی ٹی سی ایل امپلائیز اور پاکستان کے حالات. سب سے پہلے شاید راجہ صاحب کی کتاب، میں آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ بہت انٹلیکچوئل، بہت آنیسٹ، اور مجھے بڑا دکھ رہا ہے کہ اس طرح کے افسروں نے سول سروسز کیوں جوائن کی. امریکہ میں یہ لوگ بہت کچھ کر سکتے تھے، یا یہ پاکستان کے لیے انٹلیکچوئل لیول پہ، ایکڈیمک لیول پہ بہت کر سکتے تھے. ٹیچر بہت سارے آ گئے، بعد میں تو یہ ڈاکٹر انجینئروں نے بھرمار مار دی. یہ ڈاکٹر ہے، یہ اپنا راجہ سلطان سکندر جو الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر بنا ہوا ہے، تو چھوڑ دیں. وہ میں نے ان کی ہینڈ بک جون سی ہے وہ اپنے ٹویٹر پہ لگائی ہے، اس کا لنک لگایا ہے. سی ایس ایس والے خاص طور پر پڑھیں. کرنٹ افیئرس پر بہت ایک آبجیکٹو انالیسز انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں کئی جگہوں پر ان کی جو تاریخ کی انہوں نے اپنے بھی انالیسز دیے ہیں، تو میں کئی جگہ پر اس پہ اختلاف رکھوں گا بیکاز آف بینگ اے اسپرچولسٹ. مطلب وہ اس کو آرگینک لیول پہ ڈسکرائب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک فورینزک سا اس کا سروے کر رہے ہیں. میں ایک کاسمک لیول پہ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. لائک ایک دو باتیں اس میں بہت اچھی ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک تو وہ جو اس کا اینڈ آف دا ہسٹری کا ایگزامپل دیا ہے، پھر سیموئل ہنٹنگٹن کا ایگزامپل دیا ہے. بیسیکلی اینڈ آف ہسٹری سوویٹ بریک اپ کے بعد کا کانسیپٹ تھا کہ جی اب کمیونزم بالکل ختم ہو جائے گا اور ڈیموکریٹک لبرل سرمایہ دارانہ جمہوری نظام آئے گا. اچھا، یہ کتاب ان کی ہینڈ بک آپ ضرور پڑھیں. ہسٹری پہ بہت اچھا تبصرہ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. سی ایس ایس کے لیے تیاری کرنی جی، فال آف دا مغل امپائر کی وجوہات بتائیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کیوں ہوئی، جو ایکچولی نیچر کے لیول پہ، کاسمک لیول پہ ہو رہا تھا، یا بیہائنڈ اٹ کیا ہو رہا تھا. یہ تو اوپر سے چیزیں چل رہی تھیں کہ جی کولڈ وار ہے امریکہ اور روس کے درمیان، اور یا ڈیموکریسی ہے ادھر اور ادھر کمیونزم ہے. دونوں طرف مادہ پرستی چل رہی تھی. آپ دیکھ لیں، کوئی کچھ نہیں ختم ہوا. میرے انالیسس کے مطابق کولڈ وار جب ختم ہوئی امریکہ ہارا ہے. میں لیٹ می ٹیل یو، روس اور چین جیت گئے ہیں. وائی ٹرمپ کا میک امریکہ گریٹ اگین، اور ٹرمپ کو 4 سال کے لیے لایا گیا. ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ واز بیہائنڈ ٹرمپس ڈیفیٹ، کہ حالانکہ ہی واز ڈیلیورنگ آن دیٹ اینڈ میکنگ امریکہ گریٹ اگین، لیکن ان کو خطرہ تھا کہ یہ جو لبرل ڈیموکریٹک سرمایہ کارانہ نظام ہے، اوپر سے لولا پوپلا کر کے، ٹھیک ہے جی، وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، سارے فری ہیں، یہ ہیں. اب ادھر اس طرح کے ایشوز، میٹرز کنٹروورشل بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مادہ پرستی کی وجہ سے نیو یارک کو شٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا، نیو جرسی کو اس دفعہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا. ویریئنٹ جون سا ہے کرونا کا اسٹرین، نیا ویریئنٹ آ گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، جو ایزیلی کمیونیکیبل ہے. میں پچھلے اسی سال جب کووڈ ہوا، میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جون سی وبائیں ہیں، یہ انسانی ارتقاء
میں مدد کرتی ہیں. نیا انسانی ارتقا ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے جی. مادہ پرستی میں تو چین جیت گیا ہے. میں آپ کو لیٹ می ٹیل یو, امریکہ فالز نو ویئر. چین نے پاکستان کو وہ قرضہ دیا ہے اتارنے کا, سعودی عرب کا, ٹھیک ہے جی, اور انٹرسٹ ریٹس پہ, پیسے پہ وہ کنٹرول کر رہا ہے. اور ٹرمپ اگر جیت جاتا تو ٹرمپ اس کو اب گولڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے, دیکھیں آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی استعمال کیے, فائنینشیل اسٹرینتھ اور ملٹری ایکوپمنٹ. اس کے زور پہ آپ کیوں اسٹیل مل والے کہتے ہیں کہ جی ہم بے بس ہیں, ہم کیا کریں جی. یا آج مجھے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی سی ایل کے امپلائیز کی طرف سے آیا تھا کہ جناب صاحب آپ نیچے